آفتاب زنجان میں ایک عقیدت مند کی روحانی مدد کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ کسی بستی میں اللہ والے کی محبت میں ڈوبا ہوا ایک انسان رہا کرتا اور وہ اللہ والے تھے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ آپ کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ دریا کو پار کر کے آپ کے پاس آیا کرتا، جبکہ بہت دور تھا سفر، لیکن پھر بھی وہ آپ کی محبت میں عقیدت مندی میں آپ کے پاس آتا اور فیض و برکات حاصل کر کے واپس چلا جاتا۔ ایک دفعہ وہ عقیدت مند، وہ چاہنے والا، وہ مرید حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ رہا تھا۔ آپ کی بزرگی کا وہ قائل تھا، دل سے آپ سے محبت کرتا تھا۔ اب ایک بار ایسا ہوا کہ وہ عقیدت مند یعنی وہ مرید جو حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا ولی مانتا تھا اور آپ کی محبت سے وہ مجبور ہو کر آپ کے پاس آتا تھا، آپ کی بزرگی کا قائل تھا، کسی کام کے لیے دریائے رابی کے کنارے پر آیا۔ دریا بذریعہ کشتی پار ہوتا تھا، اس کے بعد ایک مقام پر جانا ہوتا تھا اور اسی مقام پر اس کو کام تھا۔ اس نے کشتی کے ذریعے دریا کو پار کیا اور اس جگہ پر گیا جہاں پر اس کا کام تھا۔ کام کرنے کے بعد وہ واپس لوٹا۔ ابھی دریا تک پہنچنے میں اس کو دیر تھی، اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا، جبکہ جب وہ اپنے گھر سے چلا تھا اس وقت کوئی بھی آثار ایسے نہیں تھے کہ وہ کام کے لیے رک جاتا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا کام کر لیا اور اب وہ اپنے گھر جانا چاہتا تھا دریا پار کر کے، تو آثار ایسے ہو گئے موسم کے کہ اس کا دل دہلنے لگا۔ موسم اتنا خراب ہو گیا کہ تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی، ساتھ ہی بارش ہونے لگی، طوفان کا سا سما تھا۔ مگر اسی خراب موسم میں دریا کے کنارے تک واپس پہنچ آیا۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا، یا اللہ میری مدد فرما، میں کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں، اگر مجھے ذرا بھی خبر ہوتی کہ موسم اس طرح بگڑ جائے گا تو میں ہرگز اپنے گھر سے نہیں نکلتا۔ اب یہاں پر تو آ گیا ہوں، نہ کوئی گھر ہے، نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے، جنگل ہے وہ بھی گھنا، درندوں سے بھرا ہوا جنگل۔ اور یہ بھی اس کے دل میں آ رہا تھا، یہاں تو بڑے بڑے شیر رہا کرتے ہیں، جنگلی شیر جو ایک ہی آن میں انسان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں اور ان کی بوٹیاں نوچ جائیں۔ یہ سوچ کر ہی وہ لرز گیا، لیکن دریا کو پار تو کرنا ہی تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ بس کشتی مل جائے اور میں دریا کو عبور کر کے گھر کی راہ لوں، لیکن موسم بگڑتا جا رہا تھا، بس سے بدتر ہو رہا تھا۔ موسم کی خرابی کے باعث اسے واپسی کے لیے کوئی کشتی نہ ملی۔ اتنے میں رات کی تاریکی چھا گئی، اندھیرے میں تو اور خطرناک موسم ہو رہا تھا اور وہ منظر ایسا بھیانک تھا کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو اس کا دل پھٹ جاتا۔ اب جو رات چھانا شروع ہوئی، جنگل کی تنہائی میں خوف بڑھنے لگا۔ طوفان جو کہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا تھا، اللہ کے کرم سے اب وہ طوفان تھمنا شروع ہوا تو دل میں ایک امید جاگی کہ شاید اب میں دریا کو پار کر سکوں، لیکن اب واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کیونکہ وہاں پر کوئی کشتی نہیں تھی۔ بڑی بڑی موجیں اس کشتی کو اٹھا کر دور پھینک چکی تھیں، بلکہ وہ کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اب کیا کرے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کوئی سنگی ساتھی بھی نہیں تھا، مرتا کیا نہ کرتا، جنگل کی راہ لینا چاہیے، لیکن جنگل کی طرف جانے سے پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے یعنی جنگلی شیر، وہ تو مجھے کھا جائے گا، آج تو میری موت یقینی ہے، پر کیا کروں، جانا تو ہے۔ اب وہ جنگل کی طرف اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ اس گھنے خطرناک جنگل میں داخل نہ ہو پایا تھا کہ اس نے دیکھا وہی بڑا سا شیر اس کی طرف آ رہا ہے۔ اسے تو جان کے لالے پڑ گئے کہ یا اللہ یہ میں کہاں پھنس گیا۔ ابھی اسی شیر کے بارے میں سوچ رہا تھا اور یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ شیر دہاڑتا ہوا، اپنے بڑے بڑے دانت دکھاتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ ظاہر سی بات وہاں کوئی زیرو نہیں، کھانے والی کوئی چیز نہیں، سامنے انسان کھڑا ہوا ہے، تو وہ شیر اس پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس کے قریب آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ شیر نے اس کو بغور دیکھ لیا تھا، جبکہ اتنا اندھیرا تھا، لیکن اس کی دو آنکھیں بہت چمک رہی تھیں۔ اس نے پھر اپنی مخصوص آواز میں اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیا۔ لگ رہا تھا کہ
کہ سارے ساتھی اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے شکار کی جانب آ رہے تھے۔ اب تو وہ کیا کرتا، یا اللہ میں کہاں پھنس گیا۔ اسی دم اسے اپنے مرشد حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے کہ میں تو انہیں بہت مانتا ہوں۔ اس نے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی، یا اللہ اگر وہ واقعی تیرے ولی ہیں تو آج انہیں میری مدد کے لیے بھیج دے۔ یا اللہ میں ان کا عقیدت مند ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں نے تو سنا ہے کہ ولی تیرے دوست ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہاں کے کسی علاقے میں وہ نہیں ہیں، لیکن تیرے بہت ہی مقرب بندے ہیں کہ جن کا نام سوچ کر ہی مجھے لگتا ہے میری مصیبت ٹل جائے گی، لیکن تو مجھے بتا کیا وہ میری مدد کے لیے یہاں آ سکتے ہیں؟ یا اللہ انہیں میری مدد کے لیے بھیج دے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ ابھی اس نے یہ دعا کی تھی کہ اس کو ایسے لگا کہ دور سے کوئی شخصیت چلتی ہوئی آ رہی ہے، سفید لباس میں، سفید داڑھی، اتنی خوبصورت نورانی شخصیت کہ کوئی بھی دور سے دیکھ کر پہچان جائے کہ یہ وقت کے ولی حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑے اس کو بغور دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ یا اللہ رب کریم، میں نے تجھ سے دعا کی اور تو نے اپنے ولی کو میرے پاس بھیج دیا، یہ کس طرح یہاں پر آئے؟ دریا تو تیش میں ہے، کشتی کا نام و نشان نہیں۔ یا اللہ کیا میرا یقین جیت گیا ہے؟ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے اپنے چاہنے والے کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں وہ درندہ یعنی وہ شیر قریب آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چاہنے والے عقیدت مند سے کہا، آنکھیں بند کر لو۔ لیکن حضرت میرے آنکھیں بند کرنے سے کیا یہ مجھے نہیں کھائے گا؟ تم نے کس ذات پر یقین کر کے ہمیں یہاں بلوایا ہے؟ وہی ذات جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہی ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، زمین آسمانوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، درویش ہیں، فقیر ہیں، اللہ والے ہیں، تبھی تو اس نے میری دعا سنی اور آپ یہاں پر پہنچ گئے۔ میں تو حیران ہوں کہ آپ کس طرح یہاں پر پہنچے، لیکن یہ تو بات کی بات ہے۔ ابھی آپ مجھ سے یہ بات کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، کیونکہ میں نے معاملہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھو۔ جیسے ہی اس شخص نے آنکھیں بند کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ شیر کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو کس کا نام لیوا ہے؟ شیر نے انسانی آواز میں کہا، جس کا نام صبح اور شام آپ لیتے ہیں، تو اسی رب کی قسم تو اس شخص کو ہرگز نہیں کھائے گا۔ یہ ہمارا مرید ہے اور ہمیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے۔ تیری خوراک کا انتظام ہو جائے گا، تو دیکھنا تو بھی بھوکا نہیں رہے گا، لیکن ہمارا یہ چاہنے والا اس وقت یہاں سے بحفاظت جائے گا گھر۔ کیا تو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ شیر کہنے لگا، حضرت آپ نے جو کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کی بات کو کون ٹال سکتا ہے؟ بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس طرح نہ جائیں، بلکہ میری پیٹھ کو اپنی سواری بنا لیں۔ کیا تو دریا کو پار کر لے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور آپ کی عطا سے میں دریا کو پار کر سکتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کیے ہوئے اس مرید سے کہا، آؤ فوراً اس سواری پر سوار ہو جاؤ، دیکھنا نہیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس شیر پر اور وہ آدمی بھی اس شیر کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ شیر دریا کے قریب آیا۔ کیا وہ تیرنا جانتا تھا؟ کیا اتنے گہرے دریا میں وہ آسانی سے اتر سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے ولی کی محبت میں وہ آسانی سے اس دریا میں اترا اور تیرتا ہوا کنارے تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ آنکھیں کھول لو، جب اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے قیام پر آپ کے کمرے کے اندر کھڑا ہے۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟ یہ چھوڑ دو، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس نے کس طرح ہمیں یہاں پر پہنچایا، بس یہ جان لو کہ تم بحفاظت اپنے گھر آ گئے ہو۔ وہ اپنی جان بچنے پر بہت خوش ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشکور ہوا۔ وہ رات آپ کے پاس ٹہل کر دن ہوتے ہی اپنے گھر کی طرف نکل گیا، لیکن یہ کہتا ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں تو آپ میرے پاس پہنچ جائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں کس طرح
دریا کو پار کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سچ میں اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں کہ جن کی دعا پر اللہ تعالی ہماری ہر مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ یقیناً آپ نے دعا کی ہے کہ درندہ بھی آپ کے تابع ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں جن کا انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ انسانوں اور جنوں کو محض اللہ پاک کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اولیاء کرام بھیجے گئے جن کا سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اولیاء کرام وہ جن کو کسی قسم کا کوئی بھی غم نہیں، کوئی بھی خوف نہیں، اور جو کسی سے بھی نہیں ڈرتے بلکہ درندے تک ان کی بات سنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ولی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو کہتے ہیں جن کو نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کسی قسم کا خوف اور غم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ان کو عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت انہیں دے دی تو ظاہر سی بات ہے جانوروں کے دل میں ان کی محبت کیوں نہ آئے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے کہ وہ اپنے ولیوں کے لیے حکم دے دیتا ہے کائنات کی ہر شے کو کہ ان کا حکم مانو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے پاک بندوں کی، نیک بندوں کی محبت ڈالے، آمین ثم آمین، اور ہم ان کے تابع ہو سکیں اور ان کی رہنمائی حاصل کریں، آمین ثم آمین۔ ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا سچی نیت کے ساتھ، کیونکہ جہاں جہاں تک یہ اچھی بات پہنچے وہاں تک نیکی ہی نیکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ Oh